افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ اہم موقع تھا اور اتنا افسوسناک رویہ دیکھا گیا۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ پوری دنیا میں یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے تو اس کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ارسپیکٹو۔ ہم تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، مسلم امہ، عالم اسلام، ہم لیڈر، یہ طالبان جو ہیں یہ بنیں گے اور یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوں گے۔ امن قائم رکھنے کے لیے دنیا کو طالبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، ہم نے دروازے کھول دیے افغانستان کے ساتھ۔ یہ مسلمان ملک ہے، بے شک وہاں سے ڈرگز آئی ہیں، کلاشنکوف آیا ہے، اور جب پاکستان کا نیشنل اینتھم بجتا ہے تو ایون کہ جو بھارت کی آڈینس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے احترام میں۔ اور وہ انڈیا ہم نے بارڈر بند کر دیے، دشمن ہے، کافر ہے، اس بیس کے اوپر بارڈر بند کر دیے۔ اگر کشمیر مطلب کتنی آج آپ دیکھیں وہ ملک جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو ابو دھابی میں کھول رہا ہے، کھل کر تسلیم کرے، کھل کر قبول کرے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ذرا سوچیں، بھارت تو جیتے جی مر جائے گا، جو افغانستان میں دہشت گردی کے ابھی بھی راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ بیشتر جو افغانستان کے اندر لوگ ہیں وہ کہیں پاکستان سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ اسی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ملک جہاں پہ ہر روز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، یونیکارنز آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے دروازے بند کر لیے۔ میں ان جادوگر جو لوگ ہیں، جو جادوگر ہیں، میں ان جادوگروں کی عقل کو سلام بھی کر سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ نمسکار دوستوں، 3 سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی سرکار آئی تھی تو پورا پاکستان میڈیا خوشی سے ناچ رہا تھا، اور پی ٹی آئی کی ایک لیڈی اینکر نے اپنے ٹیلی ویژن میں آن ایئر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب طالبان انہیں کشمیر آزاد کرا کر دیں گے۔ لیکن آج سچویشن یہ آ گئی ہے کہ پشاور میں ہو رہے عید النبی کی سیلیبریشن میں آئے 2 افغانی جنرل نے پاکستان نیشنل اینتھم پر کھڑے ہونے تک سے انکار کر دیا۔ اینڈ دس از اے ٹائٹ سلیپ آن دا فیس آف پاکستان، جو آئے دن مسلم امہ کا راگ الاپتا ہے۔ اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ آج ہر ایک افغانی ان پاکستانیوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان افغانستان کے نام پہ یو ایس اے سے لاکھوں ڈالر کماتا آیا ہے۔ اور ریسنٹلی جس طرح کی سچویشنز افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں رہے ہیں، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ ان دونوں دیش کے ریلیشن اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور مجھے یہ دیکھ کے رونا بھی آتا ہے کہ یار ہم نے اپنے نیبرہڈ میں کیا کیا ہے۔ میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا ہم نے افغانستان کے ساتھ راستے کھولے، دروازے کھولے، ہم نے 2600 کلومیٹر 2500 کلومیٹر بارڈر کھولا۔ یہ مسلم کنٹری ہے، اس مسلم کنٹری سے ڈرگز آئیں، کلیشنکوف آئی، ہیروئن آئی، دنیا جہان کی ایولز آئی، سمگلنگ ہوئی، اکانومی تباہ ہوئی، معاشرہ تباہ ہوا، دنیا میں جگ انسائی ہوئی۔ پچھلے 50 سال سے پاکستان کا جو ریفرنس ہے وہ افغانستان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پہلے دنیا سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی تھی، لگاؤ پاکستان میں ڈیرے۔ آج دنیا پھر القاعدہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لگاؤ پاکستان میں ڈیرے۔ اور ہم نے اپنا آپ تباہ کر لیا اس ساری گریٹ گیم کے اندر۔ انڈیا تو اس سے باہر رہا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، ہم نے دروازے کھول دیے افغانستان کے ساتھ۔ یہ مسلمان ملک ہے، بے شک وہاں سے ڈرگز آئی ہیں، کلاشنکوف آیا ہے، وہاں سے ویپن آیا ہے، وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں آئی۔ کوئی اچھی چیز آئی ہو تو مجھے بتا دیں، سوائے اس کے کہ اس بار اس پار اور اس پار نیبرز رہتے ہیں، ریلیٹیوز رہتے ہیں۔ اور وہ انڈیا ہم نے بارڈر بند کر دیے، دشمن ہے، کافر ہے، اس بیس کے اوپر بارڈر بند کر دیے۔ اگر کشمیر مطلب کتنی آج آپ دیکھیں وہ ملک جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو ابو دھابی میں کھول رہا ہے، وہ ملک جہاں پہ ہر روز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، یونیکارنز آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے دروازے بند کر لیے۔ میں ان جادوگر جو لوگ ہیں، جو جادوگر ہیں، میں ان جادوگروں کی عقل کو سلام بھی کر سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ان جادوگروں کی عقل کو سلام کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے جس ملک میں ترقی کے راستے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا وہ
یہ ہندو ہیں, یہ کافر ہیں, یہ ان کے ساتھ ہم چل ہی نہیں سکتے, چھڑ دیو انہوں دی گل, ہن انہوں دی گل ہی چھڑ دیو, ٹھیک ہے. اور وہ جو ٹرائبل ہیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. بے شک وہاں پہ آپ کا معاشرہ جو ہے, آج ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ نہ کر جائیں, ان کی آئیڈیالوجیز ہمارے معاشرے میں وہ ان کی آئیڈیالوجیز ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. لوگ آلریڈی افغان طالبان کو پسند کرتے ہیں, ان کے نظریے کو, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کے بات چیت کو. سب سے پہلے میں یہ آپ کو 30 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا, اور اس کے بعد پھر فردر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اور جو دفتر خارجہ ہے وہ اس کنٹروورسی کے بعد کیا سوچ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اور خود دیکھیں کہ اس تقریب میں کیا ہوا. جی, یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے دیکھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو پوری دنیا میں یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے تو اس کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ آپ کے ملک کا نیشنل اینتھم ہے یا نہیں ہے. اور جب آپ کسی ملک میں ڈپلومیٹ تعینات ہوں اور اس ملک میں آپ موجود ہوں اور اس ملک کا نیشنل اینتھم بجایا جائے اور وہاں پر آپ بیٹھے رہیں, تو یقینی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے, یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے, یہ ایک بہت بڑی بدتمیزی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان اور بھارت, آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کتنا اتار چڑھاؤ آتا رہا, 3 جنگیں بھی ہم نے لڑیں, ابھی بھی تعلقات میں اتنی تلخی ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایون کہ پاکستان اور بھارت مثلاً اگر پاکستان کا جو مشن ہے بھارت کے اندر, وہاں پر کوئی تقریب ہوتی ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو میزبان ملک ہے اس کا نیشنل اینتھم بھی وہاں پر بجایا جاتا ہے, اور آف کورس جو وہاں پر جس ملک کا سفارت خانہ ہے اس کا بھی نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ارسپیکٹو کہ اگر بھارت کا نیشنل اینتھم بھی بج رہا ہے تو وہاں پر ایون جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں, پاکستانی مہمان ہیں, وہ بھی کھڑے ہو کر وہ آنر کریں گے, رسپیکٹ میں کھڑے ہوں گے. اور جب پاکستان کا نیشنل اینتھم بجتا ہے تو ایون کہ جو بھارت کی آڈینس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے احترام میں پاکستان کے نیشنل اینتھم میں موجود رہے گی. انفیکٹ جو مور ریسنٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھارت کا ریپبلک ڈے جو ہے وہ جو مناتے ہیں, اور جس طرح باقی ان کے ڈپلومیٹک مشنز کے اندر مختلف تقریبات ہوتی ہیں, تو اس سال یہ تقریب پاکستان میں بھی جو ہائی کمیشن ہے بھارت کا اس نے انعقاد کیا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, اور وہاں پر میں موجود تھا. اور وہاں پر باقاعدہ طور پر پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ بجایا گیا, اور وہاں پر تمام جو ان کے ڈپلومیٹس تھے, ایون جو ان کے ڈیفنس اٹیچیز تھے, جتنے وہ وہاں پر ان کے افسران تھے, وہ پاکستان کا جو نیشنل اینتھم تھا اس کے احترام میں بھی کھڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ اپنے ملک کا جو ان کا نیشنل اینتھم بجا ان کے احترام میں بھی وہاں پر موجود تھے, اور ایون جو پاکستانی مہمان وہاں پر موجود تھے جب بھارت کا نیشنل اینتھم بجا تو انہوں نے بھی احتراماً وہاں پر کھڑے ہو کر رسپیکٹ دی. تو یہ ایک پروٹوکول ہے جتنے بھی آپ کے تعلقات خراب ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو آپ نے دیکھا اس تقریب کے اندر, جو 2 افغانستان کے ڈپلومیٹ, ایک ان کے جو کانسلیٹ جنرل ہیں محب اللہ شاکر, وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہاں پر وہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں, وہ بیٹھے رہے, اور جو نیشنل اینتھم بج رہا ہے پاکستان کا, اور کمپلیٹلی انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا ہے.